کچھ نہ کچھ کرنے جانا پڑ ہی جاتا ہے، کوئی نہ کوئی کام پڑ جاتا ہے، کوئی مہمان آ جاتا ہے، تو تخلیہ میں جا کر فلم دیکھ لی۔ اب وہاں پر ایک اور فلم دیکھی، جس فلم کو دیکھ کر یہ اندازہ ہوا کہ وہاں پر یہ دکھایا گیا کہ شلوار اتاری جا رہی ہے لڑکی کی بھی۔ ارے کیا ہو گیا، کچھ چیزیں چھپا کے دکھا دو تو کیا حرج ہے؟ ہر چیز کو اس قدر دکھانا، دو چار آدمی، 2 4 5 10 آدمیوں کی وجہ سے سارا معاشرہ خراب نہیں ہوتا۔ 2 4 کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے، محبت کے ساتھ بھی ٹھیک کیا جا سکتا ہے، پیار کے ساتھ بھی ٹھیک کیا جا سکتا ہے، یا قانون کے طور پر بھی ٹھیک کیا جاتا ہے۔ اب آپ نے اس طرح کی فلمیں بنائیں کہ لوگوں کا اعتبار پولیس سے بھی اٹھ گیا۔ صحیح ہے، لوگوں کا اعتبار کرتی ہے پولیس، کچھ رشوت خور ان میں موجود ہیں، مسٹیک کرتے ہیں، لیکن اب آپ پورا جو حال دکھا رہے ہیں آپ ہر مووی کے اندر، کہ بس ایک ہیرو ہوگا، وہ اٹھائے گا گن اور اسی میں ساری طاقت ہے۔ وہ ہیرو تو سب سے مقابلہ کر سکتا ہے، وہ پوری کی پوری پولیس مقابلہ نہیں کر سکتی، پوری کی پوری پولیس انہیں نہیں پکڑ سکتی۔ یہ تو کوئی طریقہ نہیں، یہ تو کوئی بات نہیں، یہ تو سینسیبل پیپلز دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں، پھر وہ فیصلہ دیتے ہیں کہ کیا ہم دیکھ رہے ہیں۔ اب ان لوگوں کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، ان لوگوں کو کوئی پکڑنے والا نہیں ہے کہ بھائی یہ کیا چیز ہے، اس کے متعلق بتا دیں۔ یہ اتنا ظلم ہے، اتنا ستم ہے، یہ چند لوگ ہیں جو فنگر ٹپس پر گنے جا سکتے ہیں، اور جو لوگ فنگر ٹپس پر گنے جا سکتے ہیں انہیں پکڑا بھی جا سکتا ہے، انہیں سمجھایا بھی جا سکتا ہے۔ لیکن یہ کیا ہوا کہ آپ نے ایک کے بعد دوسری، دوسرے کے بعد تیسری، اور تیسری کے بعد چوتھی فلم بنا دی۔ اب مولا جٹ کی تعریفیں کی جاتی ہیں، کبھی کبھی ٹی وی پر بڑی فلم چلی، ارے بڑی فلم چلی، میں فلم دیکھنے چلا گیا، اور جب وہاں پر شور و غل ہوا اور کانوں کے پردے پھاڑ دیے گئے، ایک فلم میں تو یہ کہا، میں پہلی گولی تینوں ایس لیے مارا گا کہ تو نے میری ماں کا دوپٹہ اتارا ہے۔ ہاں اچھا، دوپٹہ اتارا، اور دوسری گولی میں کسی اور وجہ سے ماروں گا، تیسری گولی میں تجھے کسی اور وجہ سے ماروں گا، اور چوتھی گولی میں تجھے کسی اور وجہ سے ماروں گا۔ بھائی یہ گولیاں چلانا بند کرو۔ تم گولیاں چلاتے ڈنڈے چلاتے یہاں تک پہنچ گئے، کوئی خدمت نہیں کی تم نے، کوئی خدمت نہیں کی بالکل۔ کہیں تمہیں کلچر کا منسٹر بنانا یا کہیں بٹھانا یا کچھ کرنا یہ جائز ہی نہیں ہے، کچھ نہیں کیا۔ اگر تھوڑا بہت کیا ہے تو وہ اسے کاؤنٹیبل کر کے تمہاری تعریف کی جا سکتی ہے، لیکن زیادہ برا ہی کیا ہے، اور برائی والے لوگوں کو اتنی ہائی سیٹ پر نہیں بٹھایا جاتا۔ کیا کام ہے یہ؟ ہاں، آپ فلم دیکھ کے آتا ہے بچہ، اور وہ آپ کو اپنا آئیڈیل بناتا ہے، اور ہاتھ کے اندر اس کے گنڈاسا، ڈنڈا، ہاں، اور وہ جو ڈنڈا چلاتا ہے، پولیس کی گولیوں سے نہیں مر رہا کوئی، پولیس کی وردی سے کوئی نہیں ڈر رہا، ہاں، قانون سے کوئی نہیں ڈر رہا۔ اگر ڈر رہا ہے تو کس چیز سے ڈر رہا ہے؟ گنڈاسے سے ڈر رہا ہے، کہ یہ سلطان راہی مرحوم کا گنڈاسا چل رہا ہے، ہاں، اس کی کاپی کرتے ہوئے دوسرے لوگ اس کی کاپی کر رہے ہیں۔ شان بھی گنڈاسا اٹھا کے آ گیا، جبکہ ویل سیولائزڈ ہے، نوجوان ہے، کوئی اور چیز بنا سکتا تھا، نہیں، وہی گنڈاسا اور وہی برچھیاں اور وہی تلواریں لے کے فلمیں بنائی جا رہی ہیں۔ ان چیزوں کو بنا کر آپ تو خود معاشرہ بگاڑ رہے ہیں، آپ کوئی سننے والا نہیں۔ اب پیسہ تو کما کے آپ لے جائیں گے، اپنی جیب بھر کے تو لے جائیں گے، اور پھر بھی رو رہے ہیں، اور پھر بھی اس طریقے سے رو رہے ہیں کہ بھائی وہاں پر تو کوئی لوگ آتے نہیں ہیں، ہمیں کوئی دیکھتے نہیں ہیں، گنڈیریاں چوسنے والے گانے بنا دیتے ہیں آپ۔ آؤ گنڈیری چوس لو، میں امب چوبن لے گئی باغ وچ پھڑی گئی، میں تے بڑا رولا پایا، ماہی باز نہیں آیا، اس نے آ کر باں پھڑ لئی، باغ وچ پھڑی گئی۔ ارے باغ میں کیسے پھڑی گئی؟ اگر اتنی خواتین باغوں میں کام کر رہی ہیں، کوئی پتیاں پک کر کے تھیلوں میں بھر کے شہروں کی طرف روانہ کر رہی ہیں، جس سے ہم چائے پی رہے ہیں، کوئی بھی اس طرح کی بےہودگی کہیں نہیں ہوتی۔ بےہودگی ان کے دماغ میں چھا چکی ہے، اور وہ
اور ان کا جو دماغ ہے وہ رائٹنگ میں آ گیا، اور وہ رائٹنگ پروڈیوسر لے گئے اور یہ آرٹسٹوں کے اوپر تھوپ دی. ہاں، اور سارا کا سارا اس طرح اچھلوایا گیا ہے، عورت کو اس طرح اچھلوایا گیا ہے کہ گانا دیکھتے دیکھتے کیا سیٹوں سے اچھلیں گی خواتین یا مرد؟ ہاں، وہ شریف خاندان کی خواتین ہیں، گانا سننے جا رہی ہیں یا فلم دیکھنے جا رہی ہیں. اب تھوڑی سی موسیقی، ایسی موسیقی جس سے انسان لطف اندوز ہو، یہ نہیں جس سے کہ اس کے دماغ پر برڈن ہو. اب آپ پرانی فلموں میں سے اٹھا کے دیکھ لیں، نور جہاں کی ہی بات دیکھ لیں، اس نے کتنا خوبصورت گیت گایا ہے، آواز دے کہاں ہے. ہاں، بات تو اس نے اپنی فیلنگ کی ہے، لیکن چھپا چھپا کے خوبصورت اور درد بھرے انداز میں کہہ دی. جواں ہے محبت، ہنسی ہے زمانہ، لٹایا ہے دل نے خوشی کا خزانہ. یہ چیزیں چلتی ہوئی آ رہی ہیں نا. انہی کو پروموٹ کر کے، انہی کو خوبصورت اور بنا کے، انہی اساتذہ کو لیتے ہوئے ایک خوبصورت سے خوبصورت چیز بنا دی جاتی. لیکن انہوں نے کیا کیا، ان اساتذہ کو بھی وہ کلام دیا کہ گا لو بھائی، ذریعہ معاش بھی تو ہے. اب ذریعہ معاش کا معاملہ یہ نہیں ہے کہ آپ جو جی چاہے گا اس طریقے سے گائیں گے اور گا کر چھوڑ دیں گے، اور گوا بھی دیا جائے گا اور ان کو ایوارڈ بھی دے دیا جائے گا. اب آپ دیکھیں، ملکہ ترنم نور جہاں کی ہی بات لیتے ہیں، انہوں نے کتنے خوبصورت گیت گائے جس سے ہم 65 کی جنگ جیتے. ان کا بہت بڑا کنٹریبیوٹ ہے. میں تو کہتا ہوں انہیں نشان حیدری دے دینا چاہیے. وہ گاتی ہیں، اے پتر ہٹاتے نہیں وک دے، تم لبری پھرے بازار کوڑے. کتنی درد بھری آواز میں انہوں نے کچھ کہہ دیا. ایسے جب ہمارے پاس لیجنڈ لوگ ہوتے ہیں، زندگی ہوتی ہے ان کی، زندہ ہوتے ہیں، تو ان سے ایسے کام لے لینے چاہیے کہ جس سے معاشرے میں آنے والے وقت میں سدھار ہی پیدا ہوتا چلا جائے. یہ نہ ہو کہ ان سے بھی ہم ایسا کام لے لیں کہ کہیں کسی جگہ پر جب ہم بات کریں تو ہمیں کوئی بات بتا دے تو اس سے ہمیں شرمندگی ہو جائے. جتنے بھی آرٹسٹ ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، خوبصورت ہیں اور لاجواب ہیں، بے مثال ہیں، ان سے کام لے لیا جائے، اور ایسا کام لیا جائے کہ ہم فخر محسوس کریں کہ واقعی میں یہ ہمارے آرٹسٹ ہیں اور ہم ایک قوم ہیں. ساری چیزوں کو پس پشت ڈال کر جو جی چاہے گنڈیریاں بیچتے پھر رہے ہیں، گنے بیچتے پھر رہے ہیں، آم بیچتے پھرتے ہیں، گڑویاں بجاتے پھر رہے ہیں. یہ کوئی بات نہیں ہے. ایسے لوگوں کو ایوارڈ وغیرہ کچھ نہیں دینا چاہیے. ان سے کہا بھائی آپ کس کو بہلا رہے ہیں؟ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بہلا رہے ہیں کیا؟ یہ کیا کر رہے ہیں؟ بالکل بہت اچھی طریقے سے نوٹ کرنا چاہیے. ہاں، اب آپ دلیپ کمار کا ایک سانگ ہے، مجھے یاد آ رہا ہے، وہ دیکھیں، اپنا نہ بنا لوں تجھ کو اگر ایک روز تو میرا نام نہیں. اس نے یہ اس شاعری میں بھی